علی گوہر بلوچ صاحب، یہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت ہے اور شہباز شریف صاحب نے آج اظہار ناراضگی کیا ہے میڈیا رپورٹس کے اوپر، اور خود جا کر جو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سر، اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو جانا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر فیوچر میں آپ کو ایک انکوائری بٹھانی چاہیے کہ جو ادارے ذمہ دار تھے انہوں نے کیوں اپنا کام نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمران ریاض صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو مطلب سوال ہے وہ بالکل ریلیونٹ ہے اور بجا ہے کہ یہی تو ہمارا مطلب ہے کہ المیہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے، ہم ذمہ داریوں کا تعین نہیں کرتے، اور اگر ذمہ داریوں کا تعین ہو بھی جائے تو پھر ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ بہرحال جو حالیہ سیلاب آئے ہیں یہ مطلب ہے قدرتی آفات میں سے ہی آتی ہیں یہ معاملات، لیکن پھر بھی جو سب سے پہلے تو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں اور بر وقت کارروائی کریں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پچھلے 2 یا 3 دن سے وہ وزٹ کر رہے ہیں، اور میٹنگ تو اس سے پہلے بھی انہوں نے لی تھی، اور وہ یقینی طور پر موقع پہ پہنچے ہیں تو ان کے نوٹس میں وہ معاملات بھی آئے ہوں گے، جس طرح سے کہ آپ فرما رہے تھے کہ موقع کے اوپر مطلب ہے کچھ کھانے میں تاخیر تھی یا نہیں مل رہا تھا یا کوئی دیگر سہولیات۔ تو اگر ہمارے تمام جو مطلب ہے کہ صوبائی کہہ لیں کہ چیف منسٹرز ہیں یا ذمہ داران ہے یا ہماری سول انتظامیہ ہے، وہ اگر اسی دلچسپی کے ساتھ کام کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ تمام تکالیف 100% تو دور نہیں کر سکتے، سب بر وقت بھی کام کریں نا، اپنے ضروری کام باقی سارے چھوڑ کر پہلے ہم وطنوں کو بچانے کے لیے بر وقت کوشش کی جائے تو وہ زیادہ ضروری ہے۔ آفت جب آ رہی ہوتی ہے تو دیکھیں کو بتا کر نہیں آتی، لیکن بہت ساری پریڈکشن ہم ایک سائنسی دور میں رہ رہے ہیں، پہلے ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ لوگوں کو میکسیمم بچا سکتے ہیں۔ اگر آج کل کے دور میں بھی اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں تو ایک سوالیہ نشان تو ہے سر ایڈمنسٹریشن کے اوپر۔ جی بالکل، دیکھیں کچھ ہلاکتیں تو اس قسم کی ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر ٹائملی ریسکیو کر لیا جائے وہاں پر، جس طرح سے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ موسمی پریڈکشنز پہلے ہو جاتی ہیں، تو وہ ان کو اگر بر وقت ایکشن لیا جائے اور ان لوگوں کا ضرور تعین کیا جائے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ملکی لیول پر نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کے خزانے کا بھی نقصان ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے وقت پر بھی جو ہے وہ LNG کے ٹھیکے نہیں ہوئے تھے جو کہ بعد میں اربوں روپے مطلب ہے لگے، اور اس کے بعد بھی وہ مطلب ہے کہ ہمیں مہنگے داموں خریدنی پڑی، لیکن اس میں بھی ذمہ داران کا تعین نہیں کیا جاتا رہا۔ یہاں پر مہنگی جو ہیں وہ BRTs بھی بنائی گئی عمران خان، اور اس کے سٹے آرڈرز بھی لیے گئے، لیکن آج تک ان کے ذمہ داران کا بھی تعین نہیں کیا گیا۔ بہرحال اپنا پوائنٹ آف ویو آپ ایک صحافی کے انداز میں، ظاہر ہے آپ نے ہر چیز پر آپ کی بھی گہری نظر ہوتی ہے۔ آپ نے بھی انٹرو میں ایک بات کی کہ اس وقت پنجاب حکومت بچانے یا حمزہ شہباز کو ایگزیکٹلی آصف علی زرداری صاحب جب کراچی ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کا اربوں روپے کا سامان ڈوب رہا تھا، تو زرداری صاحب پنجاب میں کام ڈال رہے تھے اور پھر وہاں سے دبئی چلے گئے، کراچی گئے ہی نہیں پوچھنے لوگوں کو۔ میری گزارش سن لینا، میری گزارش تو سن لینا، یہاں پر میں بھی تھوڑا سا آپ سے اختلاف رائے کا حق رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا حمزہ شہباز صاحب کی حکومت بچانے میں مصروف نہیں تھے۔ کچھ لوگ 10 ووٹوں والے پرویز الہی کو پنجاب کے اوپر برجمان کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، اور وہ یقینی طور پر جس طرح سے وہ فیصلے آئے، یہ بھی ہمارے پاکستان کا المیہ ہے، اور ظاہر اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہیں، قبول تو پھر صاحب کو کرنے پڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے 25 لوگوں کو نااہل کیا گیا، پھر 10 لوگ تحفے میں دے کر ایک حکومت کو پنجاب کے اوپر مسلط کیا گیا۔ بہرحال اس میں میرا اور آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ اپنا ہی ایک رائے رکھتے ہیں اور میں اپنی نہیں، اس میں قانونی رائے بھی ہے، اب دیکھتے ہیں، اور وہ میری اور آپ کی دونوں کی رائے سے محترم ہے۔